السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك سليم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ حضور بے شمار لوگوں نے کتابوں میں اور یہ جو ماشاءاللہ چینل بنانے والے خوش قسمت ترین لوگوں نے جو درود شریف کے بنائے ہوئے، جنہوں نے تو ماشاءاللہ نظر کرم کے لوگوں نے الحضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے گن کر 1 کروڑ درود شریف پڑھا تھا۔ وہ 10,000 روزانہ پڑھتے تھے۔ تو میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو فرسٹ ٹائم میں نے وہاں سنی یہ بات کہ علامہ اقبال صاحب نے 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا۔ تو وہاں پر جو ہیں وہ ایک دوست ہیں ہمارے نعت خواں ثناء اللہ بٹ صاحب، کچھ لوگ جانتے ہیں، لاہور میں بہت مشہور تھے، وہ جیسے کہ 7 زبانوں میں نعت پڑھتے ہیں، بڑے محبت والے۔ تو پھر کہیں اور جانا، کسی محفل میں جانا تو وہاں ذکر ہونا، جیسے جامع شرفیہ میں ایک محفل ہوتی تھی نماز جمعہ کے بعد عصر سے مغرب تک، تو حضرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب جامع شرفیہ پر روڈ والے نا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ثناء اللہ بٹ صاحب کو اعلیٰ درجات فرمائے۔ تو وہاں بھی انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا یہ واقعہ، تو وہ ادھر رنگ اور تھا دوسرا۔ تو ثناء اللہ بٹ صاحب نے کہا جی کہ علامہ اقبال صاحب نے کروڑ بار درود شریف پڑھا، اس طرح 10,000 روز پڑھتے تھے۔ کون سا درود خضری؟ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگی جی کہ ہمارے ایک دوست ہے ثناء اللہ بٹ صاحب، کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال، انہوں نے خود مجھے بات بتائی کہ علامہ اقبال صاحب دوستی تھی، تو میں نے کہا بھائی وہ ان کا کچھ بڑا میل جول تھا، تو یہ علامہ اقبال صاحب سے ملے، کہنے لگے اس انداز سے بولے، بابیو سناؤ کی حال ہے؟ تو جی علامہ اقبال صاحب اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں آپ کی قبر پر آؤں گا تو آپ میرے سلام کا جواب دینا، وعدہ کریں۔ علامہ اقبال صاحب کا دو بڑے جس میں خاص بندے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا اگر میں فوت ہو گیا تو علامہ اقبال صاحب آپ نے آنا ہے، مجھے سلام کرنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ کیا دیکھیں، تو وہ جناب پھر علامہ اقبال صاحب پہلے رحلت فرما گئے، تو ثناء اللہ بٹ صاحب فرمانے لگے کہ یہ گئے، لوگ بہت بھی تھے کافی، جب رحلت فرمائی تو اس کے تدفین ہو گئی، تو اگلے دوسرے تیسرے دن گئے تھے، کہنے لگے اس طرح انداز بولے، السلام علیکم بابیو۔ کہتے قبر سے بغیر آواز آئی، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں جی کیا شان علامہ اقبال صاحب کی ہوئی۔ تو یہ 1 کروڑ کے بارے پڑھنے میں نا میں نے تحقیق کی تھی باقاعدہ، اور وہ ہے نا 1938 کے جب وہ موسم تھا، ایسے میں اگست تھا، تو انہوں نے پوچھا جی کہ جو کنگریڈ کے پروفیسر تھے ملک صاحب سمیر نے کہا جی کہ آپ نے نا حکیم الامت کا خطاب کیسے ملا؟ ویسے تو اب علامہ اقبال کتنے آپ کو سر کا خطاب ملا۔ کہنے لگا بھی تم بھی 1 کروڑ دوشی پڑھ لو، علامہ اس نے یہ کہا تھا۔ تو میں پھر نا میں نے کہا یا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ لاہور میں جنگ اخبار کا دفتر دیکھا ہوگا، جو پتہ شملہ پہاڑی کی طرف سے ہیں تو آتا ہے، اس کے اور طرح تھی بڑی پرانی، کچھ جسے ہم عام طور کہتے ہیں انگریزوں کی بنی کوٹھیاں۔ تو میں نے کوشش کی، آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگا کہ یہاں ایک ہیں وہ ملک عبدالحمید صاحب، ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹر تھے کنگریڈ کے۔ اب مجھے پتہ لگا، میں چلا گیا، اور وہ پرانی سی کوٹھی جناب، اب میرے اس کی 2 پورشن ہو گئے ہیں جو وہ رحلت فرما چکے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا تو وہ کلینک صاحب بھی تھا، ان کے عمر ان کی تھی بزرگوں کی، میرے خیال 90 سال سے کم نہیں ہوگی اس ٹائم بھی۔ تو میں چلا گیا، میں نے سلام عرض کی، اچھا پہلے بٹھا دیا، وہ آئے تو ایک صاحب نے جسے کہتے ہیں گلفس وہ پہنے ہوتے ہیں، وہ پتلون پہنی، وہ اسٹائل سا اوپر وہ لگے ہوئے، پتلے دبلے سے آئے۔ میں نے السلام علیکم سر، بڑا ادب سے کہتے بھائی السلام جی۔ میں کہا حضور میں نے اس طرح سنا تھا علامہ اس میں 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے، تو وہ آپ کا حوالہ لگتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں یہ بھائی میرا حوالہ نہیں، یہ وہ دوسرے ڈاکٹر ہیں، میرا نام بھی ملتا ہے ان سے، تو اس طرح ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میرا بھی تعلق تھا علامہ اقبال صاحب سے، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں کہ ہوا یہ کہ نا ایک صاحب علامہ اقبال صاحب کے
پاس آئے, انہوں نے کہا جی حضور اولاد نہیں ہوتی ہمارے, تو علامہ صاحب نے کہا سورۃ مریم پڑھا کرو. تو کہنے لگے میرے سامنے انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا اچھا جی. پھر سورۃ مریم وہ پڑھنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہیں ہو رہی تھی 2 بیٹے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان میں سے دونوں بیٹے ماشاء انگلینڈ میں وہ بھی ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ. تو بات سے بات چل رہی, تو جب نا بیٹا میں نا وہاں جامع شرفیہ میں ریگولر جاتا تھا, مولانا اشرف تھانوی صاحب, تو ایک دم ان سے پوچھا حضور آپ نے محفل شروع کی کیوں کی؟ کہنے لگے یہ ہماری مسجد کا صحن نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ خواب میں کہ آپ سب جہاں تشریف لائے کھڑے ہیں, پھر ہی ہوا, پھر اس کے بعد مجھے جھلکیاں دن کو نظر آنی شروع ہو گئی. تو کہنے اس وجہ سے مجھے, میں نے بزرگوں جو ان کے ہوں گے بڑے, تو انہوں نے کہا جی کہ پھر انہوں نے کہا تم محفل شروع کرو. یہ کیا ہے دیکھیں, نظر کرم ہوگی نا, اتنا بڑا عہدہ ہے جامع شریفیہ کا. مفتی محمد حسن صاحب رحم صاحب جو حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحم صاحب کے خلیفہ تھے, تو یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبید الرحمان صاحب, اور یہ جو تھے عبد الرحمان اشرفی صاحب. تو وہ کہنے لگے جی پھر میں نے محفل شروع کرا دی, اور بڑی وہ محبت سے بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور دوسری پڑھا جاتا تھا اللہم صلی علی محمدی نبی الامی و آلہ و بارک وسلم پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, وعلی آلہ وسلم تسلیما, اور بارک وسلم لکھا ہوا تھا وہاں پر. تو ان کی محفل میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے, تو کہنے لگے اب میری تحقیق شروع ہوگی نا کہ علامہ اقبال کے بارے میں, تو وہاں پر واقعہ سنایا. کہنے لگے جی ایک صاحب نے حج کر کے آئے, اور جب حج کر کے آئے جیسے آپ زمین کھجوریں لے کے تھے, تو یہ جو ہمارے علامہ اقبال روڈ جس کا نام نہیں, جو اب میوزیم بن گیا ہے, تو یہاں حضرت علامہ اقبال صاحب رہتے تھے, جو ان کے بیٹے کے نام پر وہ منزل لکھا ہے اوپر, کئی لوگ وزٹ کرتے. اسی طرح ان کی 4 پہیاں چیزیں پڑی, میں نے بہت عرصے پہلے کیا, تو ان رستے بنا دیے, اس طرح کمرے سجے ہوئے سارے, اس کے اندر جو دیکھیں ایسے لگتے ہیں علامہ اقبال, اسی طرح چیزیں ان کی پڑی ہیں. تو وہ کہنے لگے جی کہ کچھ صاحب آئے, علامہ اقبال سے ملے, گفتگو ہوئی, تو واقعہ سنانے لگے حرمین شریفین کی, کہ 1930s میں جو کوئی گیا ہوگا یا 20s میں, تو نیچرلی وہ پھر وہ واقعات بھی اور ہوں گے, چیزیں بھی ایسی ہوں گی. تو پھر بات جاری تھی, تو علامہ اقبال صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید قرآن شاہب رسول کی آپ روزم بھار پر بھی گئے تھے کہ حج کر کے ہی آگے؟ اس آدمی نے بتایا, یہ جب سنا تو اس نے کہا جی حضور میں نے حاضری دی تھی حضور, بالکل حج کرنے کے بعد وہاں میں گیا تھا. تو جب علامہ اقبال سے پہلا جملہ کیا کہنے لگے, دوسرا جملہ جب کہا نا انہوں نے, تو علامہ اقبال صاحب کے نا لہجے میں اور چہرے پہ کوئی دقت تاری ہوگی, اور جب میں علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ تم حضور کے روزے مبارک بھر گئے تھے, تمہارے یہ پاؤں وہاں لگے ہوں گے ان کے در پر, انہیں میرے چہرے پر پھیر دو. وہ یہ بات سن کے علامہ اقبال کی اس کو توقع ہی نہیں تھی, یکدم وہ بندانا یہ سن کر گھبرا گیا, اور جتنے بھی حاضرین مجلس تھے اس میں بما حضرت علامہ اقبال صاحب رو رو کے کہتے سب کی ہچکی بند گئی. یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال صاحب دیکھا آپ نے کیسا عشق ہے؟ تو بھائی یہ عشق کہاں پہنچا دے, کہاں پہنچا. تو میں نے پھر یہ تحقیق کی پوری, پھر انہوں نے مجھے آگے فارورڈ کر دیا, پھر میں گارڈن ٹاؤن چلا گیا. وہاں آپ جانتے ہیں ایک صاحب اخبار پڑھ کے سنایا کرتے تھے, ان کا کالم نوائے وقت اخبار میں چھپتا, تو بند ہوگی شاید بڑے سے. میں نے سفید ٹوپی سر پر لی, شلوار کی مسفید پہنی تھی, چلا گیا. تو وہ ملازم ان کو آیا باہر, اس نے میرا چہرہ مورا دیکھا, میں نے کہا جی میں مجھ سے ملنا چاہتا ہوں بھائی, بات کرنی چھوٹی سی. وہ چلے گئے اندر, تھے وہ صحافی, تو وہ اندر چلے گئے جی. پھر وہ کافی دیر بعد آئے, کہتے ہی سو رہے. میں آ گیا, میں نے کہا میں پھر آ جاؤں کبھی, کیا نہیں. پھر میں آ گیا, کرتے کرتے پھر میں دوسری دفعہ 2-3 دن بعد گیا, پھر بھی وہ شاید بتایا گا وہی بندہ آ گیا, چٹی ٹوپی پا کے, مولوی جا لگتا ہے, چیر تو داڑھی رکھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ نہیں ہے. میں پھر آ گیا. پھر میرے کچھ ملنے والے تھے, اس نے کہا میرے نانے کے بھائی ہیں, میم شم راشد کیا وہ لکھتا ہے نا کہ بڑا شارٹ تھا ان کا, اس میں کہ نون میم تھا جو بھی. تو وہ کہنے لگے جی, میں نے اس کو کہا یار تم نچا, میں کہا جی میرے کو کام اور نظریں کر ہونے لگی. میں کہا یار تم ذرا کہہ دو بھائی, میں اس طرح کچھ نا, یہ حوالہ ہے کہ 1 کروڑ درشی پڑا ہے, تو یہ کیونکہ اخبار ڈیلی پڑھ کے سناتے تھے انہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس راز ہوں گے. لے جی, اس نے خیر
کہا مجھے کہ آپ جائیں. میں گیا, وہ بندہ اندر گیا, اس نے شاید ٹوپی دیکھی میری, اس طرح ہی عادت تھی میری عام سادہ سی جو کوئی خاص ٹوپی. تو میں نے اس کو کہا یار بات سنو, وہ فلاں میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نام لینا. میں نے ان کو کہا ہے, وہ تھوڑی سی میں نے اس سے ریکویسٹ کی, وہ چلا گیا. پھر وہ مجھے ان دنوں میں ان کا ڈائلسس بھی ہو رہا تھا کچھ, مجھے بیمار تھے کافی. تو میں چلا گیا, میں 4 پائی پر تھے میرے پلنگ پر, جس پر میں کہا جی السلام علیکم. تو کہا اس کی میرا حضور معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے 1 کروڑ بار پڑھا ہے, تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ معاملے آپ بھی اس کے کچھ. پھر انہوں نے پھر واقعات کہ آج بیٹھے اور تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد کہتے یار تھوڑے مولویاں دی سمجھ نہیں آتی مینوں. میں نے کہا جی میں اب جس میں نے مولوی کہتے ہیں, مولوی کا مطلب بیٹے کو ہم نے بڑا بگاڑ دیا. مولوی کا مطلب ہوتا ہے پڑھا لکھا. جیسے سنا ہوگا بڑے بڑے جسٹس مولوی محمد مشتاق ہائی کورٹ کے جو تھے, اس کو بھٹو کو چیف جسٹس زمانے پھانسی بھی, تو اکثر لکھا تھا. کرنل صاحب سے میں جانتا ہوں, کرنل صاحب کو سارے ان کے بریگیڈیئر جنرل جو ملنے جو سال بنا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مولوی احسان. تو میں نے پتا کیا کیا ان کے بیٹے میرے دوست نے, میں نے کہا جی کیا ہوا, یہ آپ کے والد صاحب کو مولوی کہتے ہیں تو کرنل ہے, یہ مولوی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے یار بات بتاؤں کیا, میرے ابو نے کتابیں لکھی ہیں, 10-12 لکھی ہیں, بڑی تحقیق کی ساری ہیں. تو اس وجہ بکس لکھنے کی وجہ سے پرانے وقت میں جو پڑھا لکھا شخص کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے تھے. چلیں ایک ٹرم بھی بیچ میں آ گئی. تو جو تھے محترم ان سے گفتگو ہوئی کرتے کرتے, پھر میں عرض کی تو کیونکہ علامہ اقبال صاحب کی بات چیت تھی, تو میں نے پھر نا فی البدی شعر پڑھ دیے, وہ جو مشہور شعر ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا, ستارے عشق کے تیری کششیں قائم, نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا, تیری لہد کی زیارت ہے زندگی دل کی, مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا, یہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی, بڑی شان بڑا احترام ہے تیرا. تو یہ بیٹا اشعار حضرت علامہ اقبال صاحب نے حضرت سلطان مشائخ سلطان اولیاء خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب عزت بخش رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر جا کے پڑھے تھے. فی البدی شعر پڑھے, اور اس میں بڑی کچھ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں کمال کر دیا, کہاں رتبہ, تو اللہ کے محبوب ہے بیٹا وہ. تو یہ بیٹا میں نے شعر پڑھے, تو جو صاحب مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے نا, میں سے غلطی نہ ہو جائے, جس سے بندہ تڑپ نہیں پڑتا, یکدم وہ تڑپ ہے. کتنی شامیں صبح سفر علامہ اقبال سب کرتے تھے, اخبار وہ اینڈ تک پڑھ کے ڈیلی سناتے تھے. تو کچھ ان کی نظر کا بھی آپ جانتے فرق پڑ گیا تھا علامہ اقبال کے آخری میں. میں نے جب اشعار یہ پڑھے, اور میں نے کہا جی وہاں پڑھے, پھر کچھ حوالہ دیا, اپنے والد محترم کا بھی دیا تھا اس میں نے. تو میں نے کہا جی پچھتا علامہ اقبال صاحب نے بتایا ابو جی کو کہ میں اتنی بڑی بات نہیں لکھ سکتا کہ بھی مسیح و خضر سے اونچا مقام تیرا ہے. تو وہ کہیں گے یہ کیا بھی لکھے گا, تو کہ جو کچھ میں نے دیکھا, میں نے فی البدی شعر حضور والد مسجد صاحب سے انہوں نے کہا یہ میں نے وہ اشارہ دیکھا. تو یہ بھئی انہوں نے پھر مجھے بتایا ساری باتیں ان کی, پڑھنا سارا. جی بہت بڑے بزرگ ہیں, آلو مہار شریف جو ہے حضرت سید امین شاہ صاحب, تو ان سے جب ملے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا, عطا ہوئی, پھر انہوں نے کہا درشی پڑھا اپنے یہاں. تو یہ جی بڑی جو ہے نا, دیکھیں عشق دیکھیں علامہ اقبال صاحب کا. تو میری سب کے لیے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ابراہیم کا سچا عشق عطا فرما. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ اشعار لوگ نا بہت دور پہنچ جاتے ہیں, میں دیکھا. ہاں اب یہ دروشی کی بات ہو رہی ہے بیٹا, بڑے جب ایکسپیرینس ہے میرے. اس کی بات سناؤں آپ کو, میں جا رہا تھا, دیکھا تو آپ نے سنا ہوا کالج لاہور میں بہت مشہور ہے کینیڈ کالج, اس پر ایک پل بنا ہوا ہے. تو میں ادھر سے GR1 سے نکلا, اور ایسے نکلا, پتہ لگا جی 6 فائر ہوئے. کوئی سائی لڑکا تھا, پل کے اوپر لڑکی تھی, کچھ بات ہوئی جو معاملہ, اس نے 5 گولیاں اس کو ماری, 6ٹھی کنپٹی پپڑی ماری, مر گیا. بڑی ادھر جپسی, اب کا ایلیٹ کلاس ساری وہیں پڑتی ہے. تو میں چلا گیا پھر وہ, تو اس سے میرے دل میں خیال آیا کہ فیاض تو اپنے کسی معاملے کے عشق میں بھی سچا نہیں. اس شخص کتنے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے, جہنمی. بات پتہ لگا وہ لڑکی بھی عیسائی تھی, اور وہ لڑکا بھی کوئی فیصل آباد سے تعلق تھا جو بھی ادھر ہاسٹل میں تھی. تو میں نے کہا یہ کچھ بھی ہے, کتنا بڑا گناہ کبیرہ کا اس نے کام کیا, کتنی غلط بات ہے. دوزخ میں وہ تو مظلوم ہو جائے گی, یہ دوزخ میں جائے گا, دنیا داری ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا وہ وجوہات ہیں جو اس کو اس یہاں تک پہنچا دیا اس نے.
اور ایسے بیسیوں لوگ کرتے ہیں. نیگیٹو پہلو ہے سارا, سب گناہ کبیرہ, لیکن ان کا دل دماغ وہاں تک لے گیا نا ان کو, جہاں اس حد تک پہنچ گئے. تو بھائی یہ جو سچے لوگ ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے, عشق کرنے والے لوگ ہیں, اور اس میں عشق کرنے والے لوگ ہیں. دیکھا اپنے علامہ اقبال سے نے کیا کہ میرے چہرے پر پھیرو یہ پاؤں اپنا. اللہ اکبر. آخر میں دعا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کریم رحمت اللہ بس سچا عشق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ شاہ ابرار